حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو سمود کہا جاتا ہے۔ سمود قوم کے وہی لوگ ہیں جو پہلے عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے اور ان کی نسلیں عاد ثانیہ کہلائی۔ ان کو سمود ارم بھی کہا گیا۔ سمود کی آبادیاں ہجری میں تھی۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان نظر آتے ہیں، یہ سب ان کے رہنے کی جگہ ہے۔ اگر آپ وہاں پر گئے ہو تو آپ نے وہ منظر ضرور دیکھا ہوگا۔ سمود کی بستیوں کے خنڈر اور نشان آج تک موجود ہے۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان بستیوں کے مکان پہاڑوں کے کاٹ کر بنائے گئے ہیں۔ سمود اپنے بت پرست اور پرخوں کی طرح بت پرست تھے۔ وہ خدا کے علاوہ بہت سے باطل معبودوں کی پرستار کرتے تھے اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس لیے ان کی اصلاح کے لیے بھی اور ان پر حق واضح کرنے کے لیے انہی کے قبیلے میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو نصیحت کرنے والا پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ سمود پر اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ سمود پر عذاب آنے کی نشانیاں اگلی صبح سے ہی شروع ہو گئی، یعنی کہ پہلے دن ان سب کے چہرے اس طرح پیلے پڑ گئے جیسا کہ ہر شروعاتی حالت میں ہو جاتے ہیں، اور دوسرے دن سب کے چہرے لال تھے، گویا خوف و دہشت کا یہ ایک دوسرا درجہ تھا، اور تیسرے دن ان سب کے چہرے سیاہ ہو گئے اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہ خوف و دہشت کا وہ تیسرا درجہ ہے جس کے بعد موت کا درجہ رہ جاتا ہے۔ بہرحال ان 3 دنوں کے بعد وعدہ کیا گیا وقت آ پہنچا، اور رات کے وقت ہیبت ناک آواز نے ان کو آ گھیرا۔ ہر آدمی کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا گیا جس حالت میں وہ تھے۔ قرآن مجید نے ہلاک کر دینے والی آواز کو کسی جگہ صاعقہ یعنی کہ کڑکدار بجلی، اور کسی جگہ رصفہ یعنی کہ جلجلہ ڈال دینے والی چیز، کسی جگہ طاغیہ یعنی کہ دہشت ناک، اور کہیں صیحہ یعنی کہ چیخ فرمایا۔ ایک طرف سمود پر یہ عذاب آیا اور ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر کے سرکسوں کی سرکسی اور گھمنڈیوں کا نظام ظاہر ہوا، جبکہ دوسری طرف حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والے یعنی کہ ان کی پیروی کرنے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور نگہبان ہے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تک نہ رکھیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔